إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما اما بعد ہر قسم کی تعریفات، تمحیدات، تمجیدات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات کے لیے ہے، جس کی طاقت، قوت، عظمت لا زوال ہے، لا ثانی اور لا فانی ہے۔ درود و سلام ہو، صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء، امام النبیین، امام القبلتین، امام الحرمین، شافع محشر، ساقی کوثر، آخر الزمان، احمد مجتبی، ہادی کل، امام الرسل، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رمضان المبارک میں بکثرت آپ نے یہ حدیث سماعت کی ہوگی کہ سید الملائکہ جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ اس زمین کی پشت پر تشریف لاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہیں، پہلی سیڑھی پر چڑھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، اسی طرح دوسری سیڑھی پر چڑھتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ 3 بد دعائیں، جس میں ایک بد دعا یہ بھی تھی، اور ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ اس بد دعا سے ہم بچ سکیں کہ جو رمضان المبارک کا یہ برکتوں والا، سعادتوں والا مہینہ پا کر بھی اپنی بخشش کا سامان تیار نہیں کرتا، رمضان کا یہ مبارک مہینہ پا کر بھی جہنم میں جا رہا ہے، تو ابعدہ اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ ہم نے بڑی کوششیں کی، محنتیں کی، جہود کی، سعی کی کہ ہم اس رمضان المبارک میں اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس بربادی کا اور اس حدیث کا مصداق بن جائیں۔ پیارے پیغمبر کی اس بد دعا پر جو آمین کی ایک مہر لگی ہے، جس میں یقینی بربادی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس حدیث کا مصداق بن جائیں۔ بڑی کوششیں کی، لیکن اس کے آغاز میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک بد دعا کی، جبریل امین کی بد دعا پر آمین کہا اور قبولیت کی مہر لگائی۔ وہ بد دعا، یہ موقع بھی رب نے بہت سارے جو والدین کے تابع ہیں، ماتحت ہیں، ان کے بچے ان کو دیا ہے، اور ہر وقت دیا ہے، یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اور اس کے لیے بھی بدبختی ہے، کم بختی ہے، اس شخص کی بھی بربادی ہے جو اس حدیث کا مصداق بن جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، اتانی جبریل امین آتے ہیں اور آ کر کے یہ بد دعا کرتے ہیں، من ادرک احد ابویہ فمات، کہ جو بندہ اپنی زندگی میں بوڑھے والدین کو پاتا ہے اور مر جاتا ہے، ان کی خدمت کر کے جنت کا حصول نہیں کر پاتا، فمات دخل النار، رب نے اتنا عمدہ، اتنا بہترین اور اتنا گولڈن اس کو چانس دیا تھا کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکے، والدین کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے، ان کے ساتھ نیکی کر کے، ان کی تابعداری، اطاعت گزاری، فرمانبرداری کر کے یہ جنت کو حاصل کر سکتا تھا۔ یہ راستہ رب نے اس کو دیا تھا، بڑا آسان راستہ تھا، لیکن باوجود اس کے بوڑھے والدین پا کر بھی یہ اپنی جنت نہیں بنا سکا، مر جاتا ہے، اور باوجود اس کے دخل النار، جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اس
بد دعا پر مہر لگاتے ہیں. بد دعا کیا ہے؟ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے. یہ کون بندہ ہے جو اپنے بوڑھے والدین کو اپنی جوانی میں، اپنی جوانی کی مستانی میں، یہ زندگی جو عیش پرستی والی زندگی ہے، اس میں پا کر بھی یہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر پاتا. جس طرح ہم نے رمضان میں خوب محنت جہود کی، سعی کی کہ ہم اس حدیث کی زد میں نہ آ جائیں، اس بد دعا کی زد میں نہ آ جائیں. ہم نے رمضان میں خوب عبادتیں کی. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائیوں ہم والدین کی خدمت گزاری، ان کی فرما برداری، ان کی تابعداری نہ کریں اور اس حدیث کے ہم مصداق بن جائیں. جنت میں جانے کا بڑا یہ خوبصورت راستہ ہے. اس کائنات میں اگر کسی بندے کا احسان اس کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا تو یہ والدین ہیں. آپ دیکھیے نا، اگر کسی سفر میں ایک اجنبی آپ کو صرف اپنی سیٹ دے دے نا، آپ کی رسپیکٹ کر دے، عزت دے دے آپ کو، یا دنیاوی زندگی میں آپ کی ایک دو مشکلیں کوئی حل کر دے، ساری زندگی احسان اس کا جتلاتے ہوئے آپ تھکتے نہیں ہیں. ساری زندگی اس کی جو یہ خدمت ہے اس کو یاد کرتے رہتے ہیں کہ یار فلاں موقع پر فلاں مشکل میں یہ میرے کام آیا تھا. جو والدین ساری زندگی اس کی خدمت میں لگا دیتے ہیں، یہ 20 سال 25 سال اس کی خدمت کر رہے ہیں اور بے لوث خدمت کر رہے ہیں، اس کا کوئی اجرت نہیں لیتے، اس کی کوئی مزدوری نہیں لیتے، بے لوث خدمت کرتے ہیں. حتیٰ کہ اگر اس کو کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، بلبلا اٹھتے ہیں، یہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ اکبر اپنی پریشانیوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں، اولاد کے غم میں گرفتار ہو جاتے ہیں. باوجود اس کے یہ اولاد بڑی ہو کر بار بار یہی تانے دیتے رہے کہ میں گھر چھوڑ کے چلے جاؤں گا، اور والدین کے آگے بولے، والدین کو جواب دے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرے. اللہ اکبر میرے بھائیوں، رب کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے. یہ کوئی پاکستان کا صدر نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا چوکیدار یا بہت بڑا ٹھیکیدار یا بہت بڑا چودھری نہیں ہے جو فیصلہ صادر کر رہا ہے. یہ حکم الحاکمین ہے، یہ قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر، جو ذات ہے اس نے یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے. فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، صرف اور صرف ایک معبود کی، حقیقی معبود کی عبادت کی جائے، اس کے آگے جھکا جائے، اس سے مانگا جائے. اور ساتھ میں اللہ رب العالمین نے جہاں اپنا اتنا بڑا حق ذکر کیا ہے وہیں یہ بات بھی ذکر فرما دی. اللہ اکبر وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. احسان، یہ درجہ احسان کوئی نہیں پہنچ سکتا اس کو. حکم یہی ہے کہ احسان کا معاملہ ہو. احسان کیا ہوتا ہے؟ ایک بندے نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، دگنی نیکی آپ اس کے ساتھ کریں، یہ احسان ہے. والدین کی نیکی کا تو بدلہ نہیں دے سکتے، ہم عدل نہیں قائم کر سکتے، احسان تو بہت دور کی بات. لیکن رب کا حکم ہے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، مانا اپنی ساری زندگی ان کی خدمت میں لگا دینی ہے. اگر تیری زندگی میں ان کو بڑھاپا پہنچ جائے، یہاں رب نے بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت اور تفصیل کے ساتھ اس آیت میں وضاحت فرمائی. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. اگر یہ ایک یا دونوں ہی تیری جوانی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے، فرمایا فلا تقل لهما اف، چہ جائے کہ تو ان کے آگے اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دے، نہ زیبا گفتگو کرے، انہیں برا بلا کہے. رب کا تو حکم یہ ہے فلا تقل لهما اف، انہیں اف تک نہیں کہنا ہے. اف نہیں کہنا ہے، یہ کلمہ ہے اف، یہ معمولی کلمہ. جب یہ بڑا جرم ہے تو اگر بندہ کوئی
اپنی نازیبا گفتگو اور اپنی اس زبان کو بے لگام والدین کے آگے چھوڑ دے تو وہ کتنا بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں نا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں سب سے بڑے گناہوں کے متعلق کہ ان سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ، فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر ساتھ میں رب نے اس بات کو بھی واضح فرما دیا، وعقوق الوالدین، کیونکہ پیارے پیغمبر اپنی زبان سے اپنی مرضی سے نہیں کہتے، پیارے پیغمبر پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کے مطابق فرما رہے ہیں، یہ اللہ کا ہی فیصلہ ہے۔ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرایا جائے اور پھر والدین کی نافرمانی کی جائے، وعقوق الوالدین۔ فلا تقل لهما اف، انہیں اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہ۔ یہ بڑھاپا ہے، ممکن ہے تجھے اس کی کھانسی برداشت نہ ہو، ممکن ہے تجھے اس کا رویہ برداشت نہ ہو، جبکہ تیرے بچپن میں 20 سوال تو بھی اس سے کر لیا کرتا تھا، وہ بڑی خوش اخلاقی اور خوش مزاجی سے اور خوش اسلوبی سے تجھے جواب دیا کرتا تھا۔ آج اگر وہ 1 یا 2 دفعہ اپنی بات کو ریپیٹ کر دے تجھے غصہ آنے لگ جاتا ہے، تجھے برا لگتا ہے۔ یہ تیری بیماری میں پریشان ہوتا تھا، آج تجھے اس کی بیماری برداشت نہیں ہوتی۔ آج یہ اگر کھانسی میں گرفتار ہے تو تیری بیوی بچوں کے تیری نیند خراب ہوتی ہے۔ یہ اپنی نیندوں کو حرام کر کے راتوں رات اٹھ کے تجھے ہاسپٹلائز کرواتا تھا، تیری ٹریٹمنٹ کرواتا تھا۔ اگر رات 2 بجے بھی تو بیمار ہو جائے یہ ہاسپٹلوں کے چکر لگاتا پھرتا تھا، لیکن آج تجھے اس کی بیماری برداشت نہیں ہوتی۔ آج تو کہتا ہے کہ ہماری نیندیں خراب ہوتی ہے، اس کو اولڈ ہاؤس پہ چھوڑ کے آ جائے تاکہ ہمارا چین اور سکون قائم رہ سکے۔ اصل چین اور سکون کے بارے میں سوچئے، جو اصل چین ہے، حقیقی چین ہے، وہ یہی ہے ان بوڑھے والدین کی خدمت کر، ان کو راضی کر، ان کو منا لے، ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لے۔ ان کو راضی کرے گا تیرا رب راضی ہوگا، ان کو ناراض کرے گا تیرا رب ناراض ہو جائے گا۔ یہ پیارے پیغمبر نے واضح فرما دیا ہے، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنے والدین کو منا لو، اپنے والدین کو راضی کر لو۔ اگر والدین راضی ہیں، رب راضی ہے، اور والدین ناراض ہو گئے تو تمہارا رب بھی ناراض ہو جائے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں جھڑکنا نہیں۔ یہ بڑھاپے میں ان کا مزاج تبدیل ہو سکتا ہے، چڑچڑاپن آ سکتا ہے، تجھے ان کی گفتگو ممکن ہے اچھی نہ لگے، لیکن جھڑکنا نہیں ہے، نازیبا گفتگو نہیں کرنی ہے۔ ہر تکلیف دہ گفتگو سے، ہر ایسی گفتگو سے جس سے تیرے والدین کو تکلیف پہنچے، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر گفتگو کرنی ہے تو معزز اور بڑے ہی ادب و احترام کے دائرے میں ان سے بات چیت کرنی ہے، ان سے ادب و احترام اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھی گفتگو کرنی ہے، اور ان کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ اپنے بازو کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکا دینا ہے۔ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے، اللہ جیسے یہ میرے بچپن میں مجھ پر رحم کرتے رہے، یہ میرے بور و براس کو صاف کرتے رہے، میرے کھانے پینے کے انتظام کرتے رہے، خود گیلے بستر پر سردیوں کے ایام میں میرے پیشاب میں سوتے رہے، لیکن آج اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر شفقت کی، مودت و رحمت والا معاملہ کیا، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ شفقت و مودت و رحمت والا معاملہ فرما، ان پر رحم کر، ان پر کرم فرما۔ یہ دعائیں کرے بندہ، اپنے والدین کو جنت کا دروازہ سمجھیے، اور یہ جنت کا دروازہ ہے، یہ جنت کا دروازہ ہے۔ الوالد اوسط من ابواب الجنہ، فرمایا یہ جو والد ہے
یہ والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، چاہے تو اس کی حفاظت کر لے، چاہے تو ضائع کر دے۔ پیارے پیغمبر کے خدمت میں ایک صحابی آ کے عرض کرتے اللہ کے رسول ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لوں گا اور میں ہجرت بھی کروں گا۔ ہجرت اور جہاد کا اجر جانتے ہیں آپ، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ یہ جو مہاجرین ہیں جہاد فی سبیل اللہ میں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، فرمایا یہی رب کی رحمت کے اصل امیدوار ہیں، ان کے لیے جنت رب کے ہاں۔ اتنا بڑا اجر ہجرت کا، جہاد کا۔ اللہ کے رسول آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہجرت کروں گا، جہاد کروں گا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کا والدین، اللہ کا ابواد، کہ تیرے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ کہا جی دونوں ہی زندہ ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تبتغی الاجر من اللہ، اللہ سے اجر چاہتے ہو، اللہ سے جنت چاہتے ہو؟ جی جی اللہ سے اجر کی امید ہے، میں ہجرت اور جہاد اسی لیے کرنا چاہتا ہوں کہ رب سے اجر لینا چاہتا ہوں، رب کی جنت کا وارث بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا فالزمہما فإن الجنت تحت ارجلہما، پھر اپنے والدین کی خدمت کو لازم پکڑ لے، اپنے والدین کے ساتھ چمٹ جا، ان کی خوب خدمت کر، ان کے ساتھ خوب نیکی والا معاملہ کر، ان کے ساتھ خوب احسان کر، کیونکہ ان الجنت تحت ارجلہما، کہ ان کے قدموں کے نیچے، یہاں پہ دونوں کے تذکرہ ہے، ارجلہما ہاں نہیں ہے کہ صرف ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، نہیں، ان الجنت تحت ارجلہما، ان دونوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مانا دونوں کی خدمت کر، دونوں کے ساتھ تابعداری، اطاعت گزاری، فرما برداری والا معاملہ کر، اللہ تیرے لیے جنت کو آسان کر دے گا۔ جس طرح قدم تیرے اتنے قریب ہیں، جنت بھی تیرے لیے اتنی قریب ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، اس بد دعا سے بھی بچنا ہے ہم کہ جس کے بوڑھے والدین ہیں وہ خدمت گزاری کر کے، ان کی تابعداری، اطاعت گزاری کر کے اپنی جنت کو آسان کر لے۔ اگر باوجود کہ رب نے اتنا انمول اس کو یہ تحفہ دے دیا، اتنا گولڈن اس کو چانس دے دیا کہ جنت میں جانا تیرے لیے بڑا آسان ہے، لیکن باوجود اس کے کہ یہ ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کو ٹائم نہیں دیتا، ان کی دوا کا اور ان کے کھانے پینے کا، ان کے لباس کا کوئی خیال نہیں کرتا، تو پھر فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ اپنی رحمت سے ایسے بدبخت کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اور جو رب کی رحمت سے دور ہو جائے، جنت میں جانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت تو ہے جس کی بنیاد پر ہم جنت میں جائیں گے، اور ایسا بدبخت جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کی بات کی اہمیت نہیں رکھتا، دنیا والوں کو تو بڑا ٹائم دیتا ہے، اپنے والدین کو ٹائم نہیں دیتا، ایسا بندہ اللہ اکبر کتنی ہی عبادات کرتے رہے، کتنے ہی رمضان کے روزے رکھتے رہے، کتنی ہی زکاتیں دیتے رہے، اور کتنے ہی فرائض اور نوافل کا اہتمام کرتے رہے، فرمایا اگر والدین کا نافرمان ہے، اس کی جو بھی عبادتیں ہیں، یہ جو فرضی نفلی اس کے صدقات و خیرات ہیں اور یہ تہجدیں ہیں، یہ اس کے کام نہیں آنے والی۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کے فرماتا ہے اللہ کے رسول، میں رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی دوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، نماز کی بھی پابندی کروں گا، اور میں توحید کی گواہی بھی دوں گا، مجھے بتائیں میرا کہاں انجام ہوگا؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں من مات علی ھذا، جو بندہ اس حالت میں مرے کہ رمضان کے روزے رکھنے کا، رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنے والا ہو اور فرائض کا اہتمام کرنے والا ہو، اسی طرح زکوٰۃ دینے والا ہو، اللہ نے استطاعت دی ہے بیت اللہ کا حج کرے، اور توحید کی گواہی دینے والا بندہ، فرمایا اس حالت میں بندہ مرے گا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ بندہ کس کے ساتھ ہوگا؟ مع النبیین، نبیوں کے صف میں کھڑا ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، کان مع النبیین والصدیقین، یہ صدیقوں کے ساتھ ہوگا،
صدیق اکبر یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صف میں کھڑا ہوگا، جو کائنات میں انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل، اعلیٰ اور عرفہ ہے، یہ صدیقین کے صف میں ہوگا اور یہ شہیدوں کی صف میں ہوگا۔ شہید کتنا بڑا رب نے مقام اور رتبہ دیا ہے اس کو۔ والصالحین نیکوکاروں کی صف میں ہوگا۔ فرمایا یہ سارا اس کو رب نے اتنے نوازنا ہے، اتنے بڑے مقام و مرتبے سے نوازنا ہے، لیکن ایک شرط ہے، ایک ایسی شرط ہے اور ایک ایسی دیوار اس کے درمیان حائل ہے، اگر اس کا اہتمام نہیں کرے گا، فرمایا یہ نبیوں کی، صدیقین، شہداء کی صف میں ہونا تو دور کی بات ہے، اس کا کوئی عمل ہی اللہ نے مقبول نہیں کرنا۔ ما لم یعق والدیہ، وہ شرط کیا ہے کہ اپنے والدین کا نافرمان نہ ہو۔ والدین کا نافرمان ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، فرمایا پھر اللہ رب العالمین نے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرنی۔ کتنا بڑا فقدان ہے یہ، کتنا بڑا بندہ کتنے بڑے اعمال انجام دے رہا ہے، کتنی بڑی نیکیاں کر رہا ہے، لیکن والدین کی خدمت نہیں کرتا، والدین کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، ان کے جو ضروریات زندگی ہے اس کا خیال نہیں کرتا۔ فرمایا ایسا بندہ ما لم یعق والدیہ، ایسا بندہ کوئی اس کو صلہ نہیں ملنا اس کی نیکیوں کا۔ بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ملعون ملعون، ملعون ہے وہ ملعون، اس کے منہ پر پھٹکار برسے، لعنتے اس کے اوپر برسے، ملعون ہے جو بندہ والدین کا نافرمان، من عق والدیہ، جو والدین کا نافرمان ہے اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے۔ فرمایا لا ينظر ثلاثة لا ينظرهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، تین بدبخت ایسے ہیں اللہ نے ان پر نظر رحمت نہیں فرمانی ہے۔ لا ينظرهم الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، اللہ نے ان کا تزکیہ نہیں کرنا ہے، ان کو پاک نہیں کرنا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان میں سب سے پہلا بدبخت کون ہے؟ فرمایا العاق لوالدیہ، جو والدین کا نافرمان ہے۔ فرمایا لا يدخلون الجنہ، تین بندے ایسے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور ان میں سب سے پہلا بدبخت کون ہے؟ وہ یہی العاق لوالدیہ، جو والدین کا نافرمان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ والدین عظیم دولت ہے، عظیم نعمت ہے، اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سب سے عظیم کوئی نعمت ہے تو یہ آپ کی زندگی میں آپ کے والدین ہیں، جو آپ کے لیے سب سے بڑے مخلص ہیں، جو آپ کے لیے سب سے بڑی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ اپنے والدین کی بات جو لوگ مانتے ہیں، جو بچے اپنے والدین کے تابعدار ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سرخرو ہوتے ہیں، اور جو والدین کی دعائیں نہیں لیتے بلکہ بد دعا کا سبب بنتے ہیں، بد دعا لینے کا ذریعہ بنتے ہیں، تو ایسے نہ دنیا میں ان کے لیے کامیابیاں ہوتی ہیں، نہ آخرت میں وہ سرخرو ہوں گے۔ آپ دیکھیے نا، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوتا ہوں، سمعت قراءۃ، اور سنتا کیا ہوں؟ جنت میں قرآن کی تلاوت سن رہا ہوں۔ جنت میں داخل ہوا، وہاں پہ میں نے قرآن کی تلاوت سنی۔ اللہ اکبر، جنت میں جانا چاہتے ہیں، جنت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں اپنے والدین کے فرما بردار بن جائیے۔ فرمایا کہ دخلت الجنہ، جنت میں داخل ہوا، میں نے قرآن کی تلاوت کی سماعت کی۔ میں نے جبریل سے پوچھا کون ہے یہ؟ کہا حارثہ بن نعمان ہے، یہ حارثہ بن نعمان۔ پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں کذالکم البر، کذالکم البر، یہی نتیجہ ہوتا ہے نیکی کرنے کا، یہی انجام ہوتا ہے نیکی کرنے کا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کان ابر الناس بامہ، اپنی والدہ کے ساتھ انتہا درجے کے نیکوکار تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا، بڑے اپنے والدہ کے بڑی خدمت گزار تھے، اتنے خادم تھے اپنی والدہ کی خدمت گزار کہ حج سے بیت اللہ نہیں گئے جب تک والدہ حیات تھی، زندگی والدہ بوڑھی ہے
پیچھے خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہر سال ارادہ کرتے حج کا، لیکن حج نہیں جا پاتے والدہ کی خدمت کی وجہ سے. والدہ کی فوت ہونے کے بعد پھر انہوں نے حج بیت اللہ کی سعادت سے اپنے آپ کو مالا مال کیا. اور آپ کو پتہ ہے پیارے پیغمبر کا فرمان بھی ہے، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ، کہ جو بندہ اس بات سے خوش ہوتا ہے، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، کہ اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑی عمر پائی انہوں نے. جو اس بات سے خوش ہوتا ہے اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں فراوانیاں پیدا کر دی جائے، وسعتیں پیدا کر دی جائے. فرمایا فلیبر والدیہ، وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا بن جائے. جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے اللہ اس کی عمر کو بھی دراز فرماتے ہیں اور اس کے رزق کو بھی فراخ کر دیتے ہیں. عمر میں بھی اضافہ، رزق میں بھی اضافہ. اور یہ رزق میں اضافے کا سب سے بہترین باب یہی ہے کہ اپنے والدین پہ خرچ کرنے والے بن جائیے. ایسا نہ ہو کہ دنیا والوں پر تم لٹارے ہو، تمہارے والدین پیچھے مجبور پڑے ہیں، لاچار پڑے ہو، انہیں کھانے کے لالے پڑے ہو اور تم دنیا والوں کو لٹاتے پھر رہے ہو. نہیں، رب نے اصول دیا ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. یہ کہتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں، سوال کرتے ہیں آپ سے. یسألونک ماذا ينفقون، فرما دیجئے انہیں قل ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خیر کے کاموں میں خرچ کرنے والے ہو، تمہیں اگر خرچ کرنا ہے آغاز اپنے والدین سے کرو. فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. دوسرے رشتہ دار بعد میں ہے، دوسرے مصارف بعد میں ہے، پہلے سب سے پہلے اپنے والدین پہ خرچ کرو. یہ رب نے حکم دیا ہے اور جا بجا قرآن میں اعلان کیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے یہ وصیت کی ہے. وصیت کسے کہتے ہیں؟ ایک بندہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہو، اس کی موت حلق تک پہنچی ہو، اس وقت وہ کتنے قیمتی کلمات کہتا ہے، کتنی قیمتی گفتگو کرتا ہے، اسی کو تو وصیت کہتے ہیں نا. پیارے پیغمبر علیہ السلام پر رب نے قرآن نازل کیا اور الفاظ کیا استعمال کیے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے احسانہ، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے. پھر اللہ نے اس کے بچپن کو بھی ذکر کر دیا. فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ اس نے تجھے مشقتوں کے ساتھ 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھایا رکھا اور پھر مشقت کے ساتھ ہی تجھے اپنے پیٹ سے اس نے جنم دیا. اللہ اکبر. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یہ سورہ لقمان. حملتہ امہ ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، جہاں اس نے تجھے تکلیفوں کے ساتھ اٹھایا، ساتھ میں یہ مشقت بھی برداشت کی. 24 مہینے تجھے یہ مدت رضاعت پوری کرتی رہی، اب دودھ پلاتی رہی. یہ بھی مشقتیں، کیا کیا مشقتیں برداشت کی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور پھر آگے فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. یہ وصیت ہم نے اس بات کی اس لیے کی ہے تاکہ تو میرا شکر گزار بن جا، اپنے والدین کا شکر گزار بن جا. جو والدین کی قدردانی نہیں کرتا رب کی قدردانی بھی نہیں کر سکتا. ہاں، اگر یہ والدین تجھے نافرمانی پر ابھارتے ہیں اور تجھے شرک کا، گناہ کا اور دیگر کسی معصیت کی دعوت دیتے ہیں تو اس صورت میں فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، پھر بھی ان کی بات ماننی نہیں ہے، ان کی بات کو قبول نہیں کرنا. اگر نافرمانی کی دعوت ہے، شرک و کفر اور بدعت کی دعوت ہے تو اس صورت میں ان کی بات نہیں ماننی، لیکن دنیاوی زندگی میں یہ تیرے
ساتھی ہیں، تیرے والدین ہیں، ان کے ساتھ اچھی زندگی گزار۔ ایک مشرکہ والدہ تھی، پیارے پیغمبر کی ایک صحابیہ آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول میری والدہ مجھ سے اچھائی کی توقع رکھتی ہے، وہ چاہتی ہے میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، ہے مشرکہ کافرہ ہے۔ پیارے پیغمبر نے حکم یہی جاری فرمایا تیری والدہ ہے، اس کے ساتھ نیکی والا معاملہ کر، اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ یہ نیکی ایک مشرکہ والدہ کے ساتھ بھی ہے، اور آپ کے والدین تو پھر موحد ہوں اور توحید پرست ہوں، ان کے ساتھ کس قدر آپ کو نیکی والا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذکر کرتا چلو، جس طرح اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق رکھے ہیں، اسی طرح اولاد کے حقوق بھی ہیں، اسی طرح آپ کے بیوی کے بھی آپ پر حقوق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ تمہیں اللہ نے امت وسط، درمیانی امت، اعتدال والی امت ہو۔ تم یہ نہ ہو کہ تم کسی کے حقوق میں افراط اور کسی کے حق میں تفریط کر بیٹھو، ایسا نہ ہو کسی کے حق کو بہت زیادہ بڑھا دو اور کسی کے حق کو بہت ہی زیادہ گرا دو۔ ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کرنا تجھ پر، یہ تیری ذمہ داری ہے، تیرے بچوں کی بھی تجھ پر ذمہ داری ہے، یہ تیرے ماتحت ہے، تیری بیوی کی بھی تجھ پر ذمہ داری ہے۔ یہ نہ ہو کہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں اتنا گم ہو جائے کہ والدین کے حقوق کی کوئی پرواہ نہ کرے، اور اسی طرح والدین کے حقوق کے اندر اتنا مبالغہ کر جائے کہ بیوی تجھے نظر ہی نہ آئے۔ اعتدال میں رہنا ہے، امت وسط ہے، اور اعتدال میں جو رہتا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ اپنے بیوی بچوں کی بھی تجھے خدمت کرنی ہے، اپنے والدین کی بھی خدمت کرنی ہے، ان دونوں کی حقوق کی ذمہ داری تجھ پر رب نے عائد کی ہے، اور اگر ان میں کسی میں بھی تو نقص کرتا ہے اور کسی کی عزت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتا ہے اور کسی کی عزت میں بہت زیادہ نقص کر دیتا ہے، تب بھی تو رب کے ہاں مجرم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جتنے بھی حقوق العباد ہیں سب کی ادائیگی کرنے کا ہمیں کما حق ہو توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمیں والدین کا فرما بردار بنا دے، حقوق زوجین کی ہمیں ادائیگی کرنے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین ہمیں اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔